بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ الحمدللہ سب خیریت سے ہیں۔ اچھا، آج ہم بات کریں گے یہ 17 رمضان۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ 17 رمضان کو کیا ہوا تھا؟ یہ تاریخ اسلام میں اتنی امپورٹنٹ کیوں ہے؟ تو آج ہم جانیں گے اس دن کیا ہوا تھا۔ جنگ بدر ہوئی تھی، اور جنگ بدر کب ہوئی تھی، کیوں ہوئی تھی، اور اس کا نتیجہ کیا ہوا۔ اچھا، آپ سوچئے اگر 313 لوگوں کی فوج جو ہے اپنے سے 3 گنا بڑی فوج سے اگر لڑنے جائے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ آپ امیجن کر سکتے ہیں؟ ہاں، آج ہم وہی بات کریں گے جنگ بدر کے بارے میں۔ تو چلیے پہلے جانتے ہیں کہ جنگ بدر کب ہوئی تھی۔ جنگ بدر ہوئی تھی 17 رمضان سن 2 ہجری میں۔ اب یہ کیوں ہوئی تھی؟ دیکھیے، جب ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کو پھیلانے لگے تھے، اسلام کے لیے سب کو جاگروک کر رہے تھے، مطلب ان کو اسلام کا سندیش پہنچا رہے تھے، تب جو ہے وہاں پر مکہ میں جو قریش لوگ ہیں انہوں نے اس کی بہت خلافت کی۔ مسلمانوں کے بہت خلاف تھے، وہ انہیں ختم کرنا چاہتے تھے، وہ بہت پریشان کر رہے تھے مسلمانوں کے اوپر، مار پیٹ، بھوک، تکلیفیں بہت انہوں نے جھیلی۔ اس کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا مدینہ جانے کا۔ اب مدینہ جب وہ روانہ ہوئے تو ہمارے حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں ان کے 313 صحابہ تھے۔ اب جب لوگ وہ مدینہ پہنچ گئے تو وہاں پر بھی قریش نے ان کو بہت پریشان کیا، اور ان سے لڑنے کے لیے انہوں نے ایک بہت بڑی فوج تیار کی، 1000 لوگوں کی۔ ان کے پاس بہت اچھے اسباب تھے، گھوڑے تھے، ساز و سامان تھا جنگ کے لیے۔ لیکن جو ہمارے مسلمان تھے 313، ان کے پاس کوئی ایسا لڑائی کے لیے کوئی اچھے اسباب نہیں تھے۔ ان کے پاس تھی تو صرف ہمت، بھروسہ، اعتماد اور ایمان کی مضبوطی۔ اللہ پر ان کو بہت یقین تھا۔ تو آپ سوچئے، جب 313 جو اپنے سے 3 گنا بڑی فوج کے ساتھ لڑنے جا رہے تھے، ان کے پاس نہ تو کوئی سامان تھا، نہ کوئی گھوڑے تھے، اور نہ کوئی جو بولتے ہیں شستر وغیرہ، کچھ بھی نہیں تھا، پر وہ لڑنے نکلے تھے صرف اللہ کے یقین پر۔ تو اب دیکھیے وہ جنگ کہاں ہوئی۔ جنگ جو ہے وہ مدینہ سے کچھ دوری پر ہے، بدر نامک جگہ، وہاں پر ہوئی تھی یہ لڑائی۔ تو اس لڑائی میں مسلمانوں نے اللہ کی مدد مانگی، کیونکہ ان کے پاس اسباب کم تھے، تو انہوں نے اللہ سے مدد مانگی، اور اللہ نے غیب سے ان کی مدد کی، فرشتوں کو بھیجا، اور اس لڑائی میں بہت ہی بہادری سے مسلمانوں نے قریش کے ساتھ سامنا کیا۔ اور آپ جانتے ہیں اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ 313 لوگوں نے 1000 کی تعداد کے لوگوں کو ہرا دیا، اور اسلام کی جیت ہوئی۔ جی ہاں، اسلام کی فتح ہوئی تھی اس جنگ میں۔ اس لیے اس دن کو یوم الفرقان کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اسلام میں، جس کا مطلب ہوتا ہے حق اور باطل کے درمیان فیصلے کا دن۔ تو یہ وہ دن تھا جب بہت بڑی جنگ، اسلام کی پہلی جنگ جو اسلام نے فتح کی تھی، جنگ بدر۔ تو اسی لیے اس دن کو اسلام میں بہت امپورٹنٹ مانا جاتا ہے۔ تو آپ بھی اس دن بہت بہت دعائیں کریں، استغفار کریں، اللہ سے معافی مانگیں، اور اللہ سے اپنے لیے صبر اور ہمت مانگیں، جس طرح ان لوگوں نے اس ٹائم اللہ پر توقع کی، اللہ سے مدد مانگی غیب سے، اور اللہ ضرور مدد کرتا ہے مانگنے والوں کی۔ تو اللہ پہ اپنا یقین مضبوط رکھیں۔ اب یہ جو جنگ ہوئی تھی اس سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ ہمیں بھی اسلام کا دامن مضبوطی سے پکڑے رہنا ہے، اور اسلام کا ہر جگہ پرچم لہرانا ہے، اسلام کا ساتھ دینا ہے، اسلام کا دامن نہیں چھوڑنا ہے۔ تو یہ تاریخ بہت اچھی، 17 تاریخ کو ہم سب روزہ رکھیں، عبادت کریں، زیادہ سے زیادہ اللہ کو یاد کریں، اور ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت زیادہ درود بھیجیں۔ اللہ حافظ۔ میں